یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے بہت، ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، کس سموتھلی وہ پہلے پچھلا ہٹ گیا دوسرا آ گیا، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں۔ ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے، بجائے اس کے کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں۔ سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی ہیں، ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا، ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں، ہماری حکومتیں جو بھی ہیں وہ جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرض نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب۔ پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا بتاؤں کیا ہے؟ اچھا لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب؟ اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں، روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں، امپیریلزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے؟ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف۔ یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کی بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن۔ فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا، انگلینڈ گیا، انگلینڈ جیسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے، وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا، ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے۔ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے، واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، یہ آقا اور یہ جو بندے تھے